وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلی، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے مأمورین اور مرسلین کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ امور غیبیہ ان پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے دست قدرت سے آسمانی نشانات اور معجزات کے ذریعے ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا بجز اپنے برگزیدہ رسول کے۔ اس آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اپنی اس قدیم سنت کے موافق کثرت کے ساتھ ارضی و سماوی معجزات و نشانات آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خدائے قادر سے خبر پا کر بہت ساری پیشگوئیاں فرمائیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے نہایت صفائی کے ساتھ پوری ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو انہیں ایسے ایسے راز بتاتا ہے جو دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں ہوتے۔ وہ اس بندے کو بعد میں آنے والے زمانے کی خبریں بتاتا ہے جس کے پتہ کرنے کی انسان کو ہرگز طاقت نہیں دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اور اس کو دیگر ادیان باطلہ پر غلبہ عطا کرنے کے لیے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پوری دنیا کو نشان نمائی کی دعوت دی۔ جب قادیان کے آریوں نے آپ سے نشان نمائی کا مطالبہ کیا تو آپ نے ہوشیار پور میں چلہ کشی فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اولو العزم فرزند اور اس کی صفات اور اس کے ذریعے سے اسلام کو ملنے والی ترقی کی خبر دی، جس کے ذریعے سے اسلام احمدیت کو غیر معمولی فتوحات نصیب ہونی تھی۔ یہ عظیم الشان پیش گوئی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں پیش گوئی مسلم موعود کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ اس اشتہار کے اگلے ہی ماہ حضور علیہ السلام نے ایک اور اشتہار 22 مارچ سن 1886 میں اس پیش گوئی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور وعدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصے تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ بطل جلیل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے عین مطابق آپ علیہ السلام کی ذریت سے پیشگوئی کی مقرر کردہ میعاد کے عرصے میں پیدا ہوا، جس کا نام گرامی مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی اور پہلا جلسہ سالانہ قادیان کی مسجد اقصی میں انتہائی سادگی کے ساتھ 75 افراد کی موجودگی میں منعقد ہوا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کی عظیم الشان ترقیات کے متعلق یہ پیشگوئی فرمائی تھی۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشگوئی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے۔ پہلے جلسہ سالانہ میں صرف 75 احباب شامل ہوئے تھے، جبکہ 1983 کے جلسہ سالانہ میں قریباً 3 لاکھ احباب شامل ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے برطانیہ، جرمنی، امریکہ سمیت دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں جلسہ سالانہ کی بنیاد پڑ چکی ہے، اور ان ممالک میں بھی باقاعدگی سے ہر سال جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ قادیان آج بھی ایک گمنام بستی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ ابتدا میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی شخص جانتا نہ تھا اور نہ اس بستی میں کوئی آتا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے الہام الہی کی روشنی میں یہ پیشگوئی فرمائی کہ یأتیک من کل فج عمیق و یأتون من کل فج عمیق، یعنی اشیاء اور لوگ اس قدر قادیان آئیں گے کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے راستے میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے خدا تعالیٰ نے اس مقدس بستی کی متعلق جو بشارات دی تھیں وہ کس طرح پوری ہو رہی ہیں۔ ہر سال جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر شمع احمدیت کے ہزاروں پروانے دور دراز علاقوں کا سفر اختیار کرتے ہوئے، سفر کی ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اس مقدس بستی کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس کثرت سے آتے ہیں کہ گویا جن راستوں سے گزرتے ہیں وہاں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا وسع مکانک۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک چھپڑ ڈال دیا جائے تاکہ الہام کی تکمیل کے لیے ایک عملی قدم اٹھایا جائے۔ ایک گمنام بستی قادیان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی جو کہ نہایت عظیم الشان رنگ میں پوری ہو رہی ہے۔ دار المسیح، جس کی خوبصورتی اور بلند بالا عمارات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئی کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مسجد اقصی ایک عالی شان مسجد جس کی ابتدائی تعمیر کے وقت کچھ ناسمجھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس قدر عالی شان مسجد کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو الو بولیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ اس قدر وسعت کے باوجود جمعۃ المبارک اور جلسہ سالانہ کے ایام میں نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو مسجد سے باہر نمازیں ادا کرنی پڑتی۔ مسجد مبارک قادیان باوجود وسعت کے 5 وقتہ نمازیوں کے لیے گویا ناکافی ہو جاتی ہے۔ منارۃ المسیح اسلام کی نشأت ثانیہ کا علم بردار نزول مسیح کا عظیم الشان ثبوت ہے۔ مسجد نور، مسجد انوار اور مسجد مسرور کی تعمیر، بہشتی مقبرہ اور قادیان میں ہونے والی دیگر عمارتیں، سرائے وسیم، سرائے طاہر اور بیرون ممالک کے گیسٹ ہاؤسز وغیرہ زندہ نشان بن کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی
صداقت کا اعلان کر رہی ہیں اور پیش گوئی وسع مکانک کی تکمیل کا موجب بن رہی ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ابھی گوشہ گمنامی سے باہر نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پرشوقت الفاظ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان کی اس گمنام بستی سے اٹھنے والی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز دنیا کے 210 ممالک میں گونج رہی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پیش گوئی کے مطابق دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا ہے۔ جماعت احمدیہ کے عالمی سیٹلائٹ چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے ذریعے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ آج دنیا کے کناروں تک پہنچ رہی ہے اور اسلام کی خوبصورت اور امن بخش تعلیمات کو پیش کر رہا ہے، اور یہ چینل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش گوئی کی تکمیل کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک وہ زمانہ بھی تھا جب دسترخوان کے بچے کچے ٹکڑے آپ کی غذا ہوا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشف کے ذریعے سے یہ خبر دی۔ آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جس نے ایک پاکیزہ نان دکھا کر کہا، یہ تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ لنگر خانہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائم ہے۔ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس لنگر خانے سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی عظیم الشان پیش گوئی کی تکمیل کے تعلق سے اپنے ایک عربی شعر میں یہ لکھا کہ لفاظات المواعد کان اکلی فصرت اليوم مطعم الاہالی۔ آج قادیان کا لنگر خانہ نہایت وسیع اور جدید طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، اور سال بھر مہمانان کرام کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ اس پیش گوئی کی تکمیل بھی دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے۔ پس قرآن کریم کی عزت، اسلام کی شوکت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیش گوئیوں کے ذریعے سے اپنا جلال ظاہر کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کوئی ایسی پیش گوئی میری نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی، یا اس کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہو چکا۔ اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی کوئی پیش گوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو اس کو نہیں ملے گی، جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی، مگر بے شرمی سے یا بے خبری سے جو چاہے کہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری ایسی کھلی کھلی پیش گوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ اس کی مثیل نہیں ملے گی۔
ہزارہا پیشگوئیوں کا ہو بہو پورا ہو جانا اور ان کے پورے ہونے پر ہزارہا گواہ زندہ پائے جانا، یہ کچھ تھوڑی بات نہیں ہے، گویا خدائے عز و جل کو دکھلا دینا ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلی، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔